نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ سفر کے آداب کیا ہے، سفر کے اندر کیا کیا چیزیں مسنون ہے، اور سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ جب کوئی شخص گھر سے سفر کے لیے نکلے تو اس کے متعلقین، اس کے گھر والے اسے کون سے دعائیہ کلمات کہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ سفر میں مستحب اعمال کون سے ہیں، سفر میں سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جمعرات کے دن سفر کی ابتدا پسندیدہ ہے، اور اسی طرح صبح سویرے سفر کرنا مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کے بعد سفر کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر کی ابتدا ظہر کے بعد فرمائی تھی۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ سفر سے پہلے کوئی بہتر رفیق سفر تلاش کر لیا جائے، تاکہ وہ ضرورت کے وقت آپ کا معین ہو اور آپ کے سامان کا محافظ ہو۔ اسی طرح جب آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں اگر کئی ساتھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ جو ان میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو اس کو امیر بنا لیا جائے۔ اسی طرح جب آپ سفر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، تاکہ سفر کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ۔ اسی طرح جو شخص سفر پہ جا رہا ہے، سفر پر جانے والے سے دعا کی درخواست بھی ثابت ہے۔ جو شخص سفر پہ جا رہا ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مجبوری اور عذر نہ ہو تو اپنے ساتھ بیوی کو لے جانا بھی مسنون ہے۔ اس میں سہولت کے ساتھ ساتھ نفس کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اور جب کوئی شخص سفر کے لیے گھر سے نکلے سفر کے لیے، تو اس کے گھر والے، اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار اس کو یہ دعائیہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہاری آخری اعمال اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے، اللہ کے حوالے کر دی جائے تو یقیناً وہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح فی حفظ اللہ کے الفاظ بھی ہیں، بسم اللہ کہنا بھی ثابت ہے۔ اگر وہ دعائیہ جملے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم و عملک کے الفاظ اگر یاد نہ ہو تو فی حفظ اللہ کہہ لیں، بسم اللہ کہہ لیں۔ اسی طرح جس مقصد کے لیے آپ سفر کے لیے گئے ہو، جس کام کے لیے گئے ہو، جیسے ہی وہ کام پورا ہو جائے تو فوراً واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ مسنون ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس مقصد کے لیے گئے، جس کام کے لیے گئے، جیسے وہ کام پورا ہوا، وہ مقصد پورا ہوا، جلد از جلد کوشش کریں واپس ہونے کی۔ اور سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ ہدیہ وغیرہ لانا بھی مسنون ہے۔ واپسی پر اولاً مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مسنون ہے۔ جب آپ کی سفر سے واپسی ہو، مسجد میں جا کر، اگر مسجد اگر بند ہے تو گھر میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے سب سے پہلے۔ اور سفر سے واپسی پر معانقہ بھی مسنون ہے، گلے ملنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں جو شخص ذکر اذکار میں، تلاوت میں، دینی مشغلے میں جو وقت گزارتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی حالت میں ذکر اذکار میں وقت گزارو تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ اور اگر شعر و شاعری اور اسی طرح لغو مشغلے میں آپ نے وقت گزارا تو پھر شیطان اس کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے سفر کے آداب، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جب بھی سفر کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کریں۔